سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ تذکرۃ الصالحات کی آج دوسری قسط میں ہم جس عظیم مومنہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا انہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام خدیجہ اور کنیت ام ہند لقب طاہرہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد ایک بڑے کامیاب تاجر تھے، نہ صرف اپنے قبیلے میں باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی معاش کی اور دیانتداری کے بدولت تمام قریش میں بے حد ہردل عزیز اور محترم شخصیت تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل یعنی 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچی تو آپ کی شادی ابو اعلیٰ بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ مختلف روایتوں کے اعتبار سے مختلف قول بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ بیوہ تھی جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت میں آئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجۃ الکبریٰ خلوت نشینی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت خانہ کعبہ میں گزارتی۔ جب آپ بیوہ ہوئیں تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے صبر رد کر دیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد ڈھلتی عمر کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے تمام اپنی تجارت کی ذمہ داری حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذمہ سونپ دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تمام کاروبار بہت اچھے انداز سے چلا رہی تھیں۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف یمن میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے بہت بڑا عملہ یعنی بہت سارے لوگ کام پر رکھے ہوئے تھے، جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی۔ اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین، دیانتدار ہو، تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرگردگی، اس کی نگرانی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور نرالی صفات کا چرچا گھر گھر میں ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفان شباب تھا۔ آپ ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہماسفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سارا سامان تجارت لے کر شام تک جائیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ کو معاوضہ دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر، سامان تجارت لے کر عازم بصریٰ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام خاص بھی شامل ہوئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام خاص کو تاکید کی تھی کہ سفر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ سفر کے دوران حضور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ہمراہی آپ کا مداح اور جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے غلام خاص نے سفر کی ساری چیزیں بتائیں، ساری باتیں بتائیں، تفصیلات پیش کی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بے حد متاثر ہوئی اور اپنی خادمہ یا کسی سہیلی کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح فرمایا اور 500 درہم طلائی مہر مقرر فرمایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کرنے لگے تو کفار مکہ نے ستایا اور پریشان کیا۔ جب کفار مکہ کی بیہودہ باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کیا کرتی۔ غرض اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہ صرف حضور غم گسار تھی بلکہ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہا کرتا، وہ اس طرح میری ڈھار سے باندھتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ کوئی رنج ایسا نہ تھا
جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی شخصیت تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانے جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نو عمر کمسن بچہ آیا جو پہلے جوان کے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن مطلب کا بیٹا اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میری بھتیجی محمد کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا ماننے والا میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اعلان نبوت کے بعد مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شبہ ابن طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا آلام و مصائب میں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہی۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ زیادہ دن زندہ نہ رہی۔ رمضان المبارک میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان المبارک انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور مکہ کے قبرستان میں جنت المعلا میں دفن ہیں۔ وصال کے وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے، بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بےحد خاطر مدارات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے سامنے فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے وقت ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اور اس نے یعنی حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور حضرت خدیجہ نے مجھ پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا تھا، اور اللہ نے اس کے وطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے لڑکیاں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر حضرت زینب پیدا ہوئی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ، یہ بھی کم سنی میں انتقال کر گئے اور ان کا لقب طیب طاہر، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں،